بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو 11ویں جماعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج ہم کریں گے مشق، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز جتنی بھی ہے حمد کی، ہم نے اس سے پہلے تشریح کی ہے، مرکزی خیال کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، مختصر سوالات کے آپ نے جواب دینے۔ سب سے پہلا سوال ہے، حفیظ تائب کی شاعری کے بنیادی موضوعات کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے پوری نظم کو پڑھنا ہے۔ حفیظ شاعر کی جو ہے، حفیظ تائب کی شاعری کے بنیادی موضوعات اس کا عشق رسول ہے، دوسرے نمبر پہ نعت مدحت رسول ہے، امت مسلمہ کی اصلاح کی گئی ہے، اور توحید کا درس دیا گیا ہے۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا، حفیظ تائب کی وجہ شہرت شاعری کی کون کون سی اصناف ہے؟ یعنی کہ کون کون سی صرف حفیظ تائب کی وجہ سے جو ہے، حفیظ تائب جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت دی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک حمد ہے، ایک نعت ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حرف وفا افق مرقوم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حرف وفا افق مرقوم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ وفا جو قدرت کے ہر منظر میں نقش کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں پہ وعدہ کیا وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کو مکمل کر رہا ہے، آسان ہے۔ اس کے بعد ہے، شان جلال اور رنگ جمال سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شان جلال اور رنگ جمال سے مراد اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت اور اس کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر آ جاتا ہے ہمارے پاس دوسرا، حوالوں کے ساتھ اشعار کی تشریح کرنی ہے آپ نے۔ تو 2 اشعار ہیں، اشعار کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں، صرف طریقہ آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے حفیظ تائب شاعر کا نام لکھنا ہے، شاعر کا نام 1 نمبر کا ہوگا، نظم کا عنوان اس کا بھی 1 نمبر ہے، مفہوم آپ نے لکھنا ہے 1 سے 1.5 لائن کا۔ اس کے بعد پھر آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ تعارف 1 لائن، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حفیظ تائب کا شمار اردو کے نعت گو یعنی کہ شعراء میں ہوتا ہے، اور یہ وہ شاعر ہے جنہوں نے پاکستان میں نعت گوئی کو فروغ دینے والے جو بانی ہے، یعنی کہ بڑے جنہوں نے نعت گوئی کو فروغ دیا، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ 1 آدھی لائن آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بتانا کہ درج بالا شعر میں اس شعر میں شاعر جو ہے حفیظ تائب یہ بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اس شعر میں اس کا انداز بیان سادہ ہے، اور اس کے بعد اس کا اسلوب جو ہے اس میں جو ہے آپ نے کیا اس کا شعری اصطلاحات یا شعری محاسن کہ صنعت تکرار کا بہت خوبصورت انداز میں، یعنی کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نے اس کو پیش کیا۔ افق چمن چمن، ٹھیک ہے، جبل جبل، اس کے بعد صدف صدف، نفس نفس، ٹھیک ہے، اس کے بعد روش، یہ سارے جو ہے وہ صنعت تکرار ہے، یہ آپ نے لکھنا۔ اس کے بعد آپ نے حوالے کے ساتھ، حوالہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا، میں نے بتایا قرآن کا حوالہ دے سکتے ہیں، حدیث کا، اگر آیت نہیں آتی، قرآن کی حدیث کی آیت نہیں آتی آپ کو عربی کے ساتھ، تو پھر آپ اس کا مفہوم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ اس سے ملتا جلتا کوئی شعر غالب کا ہے، اقبال کا ہے، یا پھر کسی اور شاعر کا ہے، آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ طلبہ اس نظم کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد بلند آواز سے، پھر اس کے بعد اس نظم میں سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس پہ آپ نے تبصرہ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حمد ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا ہر نظام، پہاڑوں کا جلال، افق کا حسن، ستاروں کی روشنی، صبح کی صبح، سمندر کی موجیں، سب مل کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ سب سے پہلا جو آپ کے پاس سوال ہے کہ افق رہنما ہے کس کا، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے نظام، پہلے کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جبل جبل آیا ہے، دوسرے کا ہے جلال، جبل جبل آیا ہے جلال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے آپ کے پاس آتا افق مرقوم ہے، ٹھیک ہے، حرف وفا افق مرقوم ہے۔ اس کے بعد اللہ کی محبت میں داغ داغ ہے، چوتھے کا آئے گا اہل محبت، اللہ کی محبت میں داغ داغ ہے، جس طرح آپ نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد آخری ہے شعلہ نوائی کا سبب ہے، شعلہ نوائی کا سبب یہ فرقت، ٹھیک ہے، فرقت۔
اس کے بعد 5واں سوال ہے الفاظ کے معنی۔ سب سے پہلا ہے نجوم۔ نجوم نجم سے نکلا، نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، ستارے۔ شہود، شہود کا جو ہے ویسے حاضر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شہود شاہد حاضر، لیکن یہاں مشاہدے کی جگہ، مشاہدے کا در، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نفس، نفس کا مطلب جان، سانس۔ اور اس کے بعد مکتوم، مکتوم کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، خفیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مرقوم، مرقوم کا مطلب ہوتا ہے رقم کیا گیا، یعنی کہ جو لکھا جائے، جس طرح یہ بورڈ پہ لکھا ہے یہ مرقوم ہے، لکھا گیا ہے، مفعول کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ حشر، حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس کتاب میں لاسٹ میں جو ہے نا شعری اصناف دی ہے۔ شعری اصناف کیا ہے؟ سب سے پہلے حمد ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا جائے، بالکل آسان، ٹھیک ہے۔ نعت، ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا جائے۔ اس کے بعد پھر منقبت آتی ہے جس میں اہل بیت، صحابہ، تابی یا اولیاء یا اللہ کے نیک بندوں کا، ایسی نظم جس میں اللہ کے نیک بندے، صوفی، اولیاء، صحابہ، تابی، تبع تابی، ان کا تذکرہ یا ان کے بارے میں کلام کیا جائے نظمی انداز میں، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقبت۔ اس کے بعد ہے مناجات۔ مناجات میں جس ایسی نظم جس میں بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یا پھر آپ پڑھتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی ہو صورت خدایا میری، ٹھیک ہے۔ مناجات میں آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی سے، ویسے اس کا عربی کا لفظ یہ سرگوشی سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پھر ایک دفعہ سن لیں، حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا جائے، نعت ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کی بڑائی کے بارے میں بیان کیا جائے، اس کو نعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے منقبت، ٹھیک ہے، منقبت جس میں اولیاء، صوفیہ، صحابہ، اہل بیت، ٹھیک ہے، ایسی نظم جس میں ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے لاسٹ میں آپ کے مناجات۔ عربی کا لفظ ہے، لغوی معنی ہے سرگوشی کرنا، ایسی نظم جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے خفیہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ جس نظم کے اندر ہم اعتراف کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو ایسی نظم کو ہم کیا کہیں گے؟ مناجات کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی آپ کی مشقی سوالات، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اس میں سے ایک بات آپ یاد کر لیں، یہ جو چیز پہلا سوال ہے یہ پیپر میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو مختصر سوال ہے، کیونکہ جو فرسٹ ایئر کا پیپر ہوتا ہے اس میں سوالات نہیں آتے، 9 10 میں سوال ہوتے ہیں، یہ فرسٹ ایئر میں سوالات مختصر سوال ختم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ الگ سے ایک نہیں آئے گا، جس طرح 9 10 میں سوال نمبر 4 ہوتا ہے کہ سوالات کے جواب دے، فرسٹ ایئر میں یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ صرف ویسے ہی آپ کو بتانے کے لیے یہ میں نے لکھا ہے، باقی اشعار کی تشریح اس میں آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بھی آپ اس کو مرکزی خیال سمجھ لیں۔ یہ جو سوال نمبر 3 ہے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کے بعد یہ سوال نمبر 4 یہ لازمی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو پہلا آپ کا سوال ہے معروضی کا، اس میں یہی چیزیں آپ سے پوچھی جائے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 الفاظ معنی نجوم، یہ آپ کو آنے چاہیے کیونکہ یہ تشریح میں آپ کو کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا آخری لیکچر، انشاءاللہ کل ہم کریں گے اگلا لیکچر نعت والا۔ تو آج کے یہی جو ہے نا یہ آپ نے کرنا ہے، تو اس کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ہم ملیں گے دوسرے سبق میں جو کہ نعت ہوگا۔ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔